کی تاریخ میں پہلی پاکستانی میئر سلمہ ہاشمی منتخب ہوئی تھیں۔ ان کا انتخاب 11 ستمبر کو امریکہ پر طیارہ حملوں کے بعد پیدا صورتحال کے باوجود ہوا تھا۔ وہ صادق خان کی کامیابی کو کس طرح دیکھتی ہیں اور خود انہیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑے تھے، یہ انہی سے معلوم کر لیتے ہیں۔ سلمہ ہاشمی اس وقت ریاست فلوریڈا سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ سلمہ صاحبہ، ایک تو بہت بہت شکریہ جیو نیوز کو اپنا وقت دینے کے لیے۔ ایک تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جب اپنی انتخابی کیمپین چلائی تھی تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا تھا؟ اس کے علاوہ دنیا کے عظیم ترین شہر لندن کے میئر بنے ہیں صادق خان، ان کی اس کامیابی کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ میں بہت متاثر ہوں، بہت خوش ہوں اس چیز سے کہ لندن جیسے شہر میں بھی ایک مسلمان پاکستانی الیکٹ ہوئے ہیں۔ اچھا سلمہ صاحبہ، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ امریکہ میں اس دور میں سلیکٹ ہوئی تھی کہ جب امریکہ میں طیارے حملے ہوئے تھے، اس کے فوراً بعد آپ سلیکٹ ہوئی تھی۔ اس وقت جب آپ نے کیمپین چلائی تو آپ کو کیا کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ اس وقت مشکلات کا صرف یہ مجھے ریئلائزیشن تھا کہ اس وقت میں ہمیں مسلمانوں کو بہت ہی اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بہت ماڈریٹلی اپنی اوپینینز اور اپنے آپ کو بہت ان کے ساتھ مل کے سب کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میں نے زیادہ اس میں اسی پوائنٹ آف ویو سے کیمپین اپنی کی تھی کہ میں ہر جگہ ہر مختلف بزنسز، آفیسز، لوگوں سے ملی اور اپنی بتاتی رہی کہ بھئی ہماری کیا اوپینین ہے اور ہم کیا کیا کرنا چاہتے ہیں ان کے شہر میں۔ تو جس سے وہ انہیں کافی اطمینان ہوا تھا کہ یہ ایک بہت ہی ایکسٹریمسٹ ٹائپ کا کوئی نہیں ہے، ان کا مسلمانوں کا، پاکستانیوں کا اوپینین جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ساتھ میں مل کے ان کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا سلمہ صاحبہ، آپ کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے اور آپ کی صدارتی نامزدگی جیتنے کے لیے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ بالکل نامزد ہو ہی چکے ہیں، لیکن ان کے اکثر جو بیانات ہوتے ہیں کافی تضادات کا شکار بن جاتے ہیں۔ جسی طرح زیک گولڈ سمتھ کو دیکھا گیا، وہ اس وجہ سے یہاں پہ ناکام رہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں، ریپبلکن پارٹی کی نامزدگی ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جاری ہے تو اس سے نقصان ہوگا پارٹی کو یا کیا ہو سکتا ہے آگے؟ میرا یہ خیال ہے کہ نقصان نہیں ہوگا، مگر یہ ضرور ہے کہ تھوڑی سی کنسرن ضرور ہے کہ جس طرح کے انہوں نے کامنٹس کیے ہیں وہ کافی الارمنگ ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف اور پاکستانیوں کے لیے وہ ذرا الارمنگ ہے، مگر ایکچولی ٹرمپ کی پرسنالٹی کوئی ایک نہیں ہے۔ ابھی وہ اپنے آپ کو آپ دیکھیں کہ وہ پالیٹیشین بننے کی کوشش بن رہے ہیں اور اس میں جس گروپ کے سامنے وہ ہوتے ہیں وہ اس کی پسند کی چیز کہتے ہیں، وہ ہیں بہت ہی بڑے پالیٹیشین میری نظر میں اس وقت۔ جی بہت بہت شکریہ سلمہ صاحبہ جیو نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔ صادق خان کی کامیابی پر امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی کا بھی حوصلہ بڑھ گیا۔ زیک گولڈ سمتھ کی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینے کی مہم شروع کر دی گئی۔ یہاں پر بھی امریکہ میں جو الیکشن ہو رہا ہے جس میں کہ یہاں کے مسلمان بھی ایک بڑی سچویشن میں ہیں، جس میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ بنایا ہوا ہے اور یہاں جو پاکستانی ہیں یا مسلمان ہیں اس کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں پہ بھی ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو اسی طرح شکست دیں گے جس طرح سے زیک گولڈ سمتھ کو شکست ہوئی ہے۔ صادق خان کا جو فینومینا جو ہے وی آر سیئنگ ان انگلینڈ، دیٹ از اے گریٹ فینومینا ناٹ اونلی فار دا پاکستانیز لیونگ ان انگلینڈ بٹ اکراس دا ویسٹ because we don't see anything like that happening in United States. This is something very interesting going on. Sadiq Khan Saab looks like that he may win the election of mayor in London, جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی وہاں کی پاکستانی پاپولیشن کے لیے، اور اس کو جب کمپیئر کریں یو ایس کے ساتھ تو یہاں پہ with the campaign of Donald Trump and he looks like that he is going to be the presidential Republican candidate. It's a big contrast. ہم امریکنز کو یہاں پہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال، یہ ایگزامپل ہے جو انگلینڈ میں بھی ہو رہا ہے، وہ ہمیں یہاں پہ اپنانا چاہیے۔ اگر ہم اپنے ووٹ کا صحیح انتخاب کریں گے تو آج ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہوں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگ ہمارے ملک کے صدر بن سکیں۔ جیسے ہمارے یہاں الیکشن ہو رہا ہے امریکہ میں، تو اس میں ہماری کمیونٹی موسٹلی مسلمان اور پاکستانی کمیونٹی ہے، اس کو آگے آنا چاہیے
اور ہمارے جو ڈیموکریٹک ہیں امیدوار اس کو سپورٹ کریں. ایک اچھی مثال انگلینڈ میں آج سے نہیں پہلے سے ہی ہے، لیکن یہاں اتنے کنٹریبیوٹ نہیں کرتے لوگ، اور یہاں ایسی تعصبوں کی بات کر رہا ہے وہ آ کے کہ میں مسلمانوں کے ساتھ یہ کروں گا. تو ہم سب کو اپنی یونٹی شو کرنی چاہیے. ہمیں پاکستانیوں کو بھی یہاں پہ ایسا کوئی ایکشن لینا چاہیے جس میں ہم لوگ اپنا سینیٹر یا کوئی بھی میئر یا ایسی پوزیشن میں الیکشن میں لڑنا چاہیے کہ ہم لوگ امریکن پاکستانی بھی آگے اس چیز پہ بڑھنا چاہیے ہم لوگ کو. یہ تو بہت خوشائن بات ہے کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے جو ہے یو کے میں جو ہے جو جیتے ہیں میئر کے ساتھ میئر کے لیے، اور دیٹ شوز کہ پاکستانی کمیونٹی کتنی اسٹرانگ ہے یو کے اندر. ہمارے پاس بھی ایسی اسٹرانگ ایک لیڈر ہونا چاہیے جو کہ مسلمانوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے کھڑا ہو اور یہاں پہ ان کی جو ہے نمائندگی کرے اور ریپرزنٹیشن کرے. میئر الیکٹ ہوئے، دس از ویری نائس. اور اسی طرح ہی میں یہاں پہ بھی جتنے بھی ہم لوگ ہیں میں ان سب سے میں یہ چاہوں گا کہ یہاں کے بھی جو پاکستانی لوگ ہیں وہ یہاں کی لوکل پالیٹکس میں انوالو ہوں. Pakistani people should be more involved in American politics, especially with Donald Trump as a possible president of the United States. The reason being is we need to remove the labels that are put on Pakistani people and Muslim Americans. We have to be active like Europeans. تعداد کے